سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے بلند ممبر سے نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی، لوگو اللہ کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے، وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مبارک مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ ان ویڈیوز کا مقصد کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایسا علم پہنچانا ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہو۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم الشان کا نزول ہوا۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم شان رمضان المبارک پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں اس مہینے کو بے حد و حساب فیوز و برکات سے نوازا ہے، جن میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی ہمارے دلوں کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو اور اس ماہ مبارک سے ملاقات کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے جب ہم اس کا استقبال کریں تو اس ماہ مبارک میں ہم اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کی سب سے بڑی خیر و برکت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، جس کے بارے میں خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں، ہیرے جواہرات، سونے چاندی، ان سب سے یہ قرآن افضل اور بہتر ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں ایک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے، جن کے ذریعے سے دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور روزہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ روزوں کی جزا میں ہی عطا کروں گا۔ اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کو نیکیوں کا موسم بہار قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ایک فرض جو ہے اس کے اندر 70 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جو پوری امت کے لیے وحدت کا ایک نشان اور علامت ہے کہ پوری امت مسلمہ اس ماہ مبارک میں تقوی کی درسگاہ میں داخل ہو جاتی ہے اور پورا ایک مہینہ تقوی کی مشق کرتی رہتی ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بخشتے ہیں، انہیں اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں، اور روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص جزا رکھی ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی خاص طور پر قبولیت رکھی ہے، اور خاص کر سحری اور افطاری اور دن بھر جب روزہ دار روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں فرشتے روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزے کی وجہ سے ایک انسان کے منہ سے
جو خاص کر شام کے وقت بو سی آنے لگتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں جنت کو روزہ داروں کے لیے روزانہ سجایا جاتا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، باب الریان۔ یہ روزہ داروں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، اور بالخصوص اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں نماز تراویح کے ذریعے سے بندہ اللہ کی رضا اور خیر و برکت حاصل کرتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا جنت کی صورت میں ملتی ہے۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس کو فتوحات کا مہینہ اور اسلام کی وسعت کا اور اسلام کے غلبے کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، کہ اسی مہینے میں بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی، اسی مہینے میں مکہ فتح ہوا، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پہ عید الفطر، اللہ کی کبریائی کا اعلان، قرآن مجید کی سالگرہ اور مسلمانوں کی اجتماعی خوشی اور مسرت کے ساتھ گناہوں کی بخشش کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ ان لوگوں کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ ماہ مبارک ایک انقلابی مہینہ ہے۔ یہ ہماری زندگیوں، ہمارے سیرت و کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے معمولات، پوری زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کا لائحہ عمل ہمیں دیا ہے۔ اس روزے سے روحانی قوت حاصل کیجئے، قرآن و سنت سے رہنمائی کے ذریعے سے سیرت و کردار کی اصلاح کیجئے، اور اسلامی اخوت کا علم لے کر اٹھیے اور اس ملک کی تقدیر بدل کر رکھ دیجئے۔ یہی رمضان المبارک کا پیغام ہے ملت اسلامیہ کے نام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔